اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ایسی بتائی ہیں کہ اگر بندہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہت بڑا فائدہ دیتا ہے۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا آپ کی خدمت میں رکھا ہوں، بس آپ لوگوں سے گزارش یہ کہ اس دعا کو یاد کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اکل طعاما فقال، جس شخص نے کھانا کھایا اور کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس شخص نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا، معاف فرما دیتا۔ اب ہم لوگ دن بھر میں کتنی بار کھانا کھاتے ہیں؟ کتنی بار؟ منیمم 3 بار، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا۔ اب جس کے جیسے دوست ہوں، جس کے جیسے گھر کا ماحول ہو تو کبھی کبھار 4، کبھی کبھار 5، کبھی کبھار 6، کبھی کبھار 7 ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور بعض یہ جو نوجوان لوگ ہیں ان کے تو دوست اتنے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار 10-15 بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو جس کی زندگی میں ایسا ہو، جس کے دن کا معاملہ ایسا ہو کہ وہ جتنی 10 بار کھائے، 15 بار کھائے، تو جتنی بار وہ اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کے گزشتہ گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف فرما دے گا، بخش دے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت کو یہ دعا نہیں یاد ہے۔ کون سی دعا یاد ہے؟ جانتے ہیں کون سی؟ وہ جو بہت مشہور حدیث ہے، ھذا حدیث ضعیف باتفاق العلماء، علماء کرام کے اتفاق کے ساتھ وہ حدیث ضعیف ہے۔ وہی حدیث، وہ دعا ہم سب کو یاد ہے۔ ہمارے جو دوسرے حنفی بھائی ہیں ان کے ہاں تو یہی دعا ان کی ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں وہ اس دعا کو ہٹاتے ہی نہیں۔ یہ دعا ضعیف ہے۔ کون سی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا ضعیف ہے اور اس کی کوئی خاص فضیلت بھی اللہ کے نبی نے نہیں بتائی۔ جو دعا میں نے آپ کو بتائی وہ دعا، اس کی ایک خاص فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے حنفی بھائی، پتہ نہیں شاید وہ مسلک کا معاملہ سمجھتے ہیں یا کیا معاملہ سمجھتے ہیں، میرے علم میں بات نہیں ہے، لیکن یہ ان کا یہ رویہ، یہ عمل ان کا غلط ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے اس دعا کو ہٹاتے نہیں، جبکہ کھانا کھانے کی بعد کی دعا ایک صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ کھانا کھانے کی بعد کی دعا صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، لیکن ہمارے بھائی صحیح بخاری کی وہ دعا اپنی کتابوں میں نہیں لکھتے۔ ہمارے بھائی کھانے کی دعا، یہ جو دعا نہیں لکھتے۔ بڑے مشکل کے بعد میں نے ان کی ایک کتاب دینیات دیکھی، دینیات کے نام سے ان کی کتاب مشہور ہے۔ ان کے ہاں وضو کی جو دعا تھی، وضو کی دعا، بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، یہ حدیث منگھڑت ہے، یہ دعا منگھڑت ہے۔ ایک مرتبہ جس ممبئی سینٹرل میں جہاں میں رہتا ہوں، میری امی جان رہتی ہے، جہاں پر میں نے اپنا علم حاصل کیا، شروع بنیادی تعلیم میں نے حاصل کی ہے، وہاں کے امام صاحب سے بھی میں نے ایک بار کہا کہ بھائی یہ جو دعا آپ کی وضو کھانے پر لگی ہے، یہ دعا دنیا کے کس کتاب میں موجود ہے؟ آپ مجھے نکال کر کے بتائیں۔ آج تک انہوں نے مجھے کوئی حوالہ اس کا پیش نہیں کیا۔ بعد میں نے دیکھا کہ دینیات کی کتاب میں اس دعا کو ہٹا کر کے ان لوگوں نے بسم اللہ لگایا۔ جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہی دعا انہوں نے دینیات کی کتاب میں لگایا۔ اللہ کا فضل، کم سے کم اس دعا کو ان لوگوں نے ہٹا کر بسم اللہ کو لگایا۔ ایسا کرنے کی ضرورت ہے، جہاں دعا صحیح ہو اس دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو دعا ضعیف ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔